بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سعید احمد میرا نام ہے۔ میں 40-45 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں، جنرل فزیشین ہوں۔ تو آج کل ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے یورک ایسڈ کے بہت زیادہ اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ ہر بندہ جو ہے کوئی نہ کوئی گولی اٹھائے پھرتا ہے یا دوائی لیتے ہوئے یہ ضرور بتاتا ہے کہ مجھے یورک ایسڈ ہے، اس کی میں گولی کھا رہا ہوں۔ بے جا اور غلط استعمال اس کا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یورک ایسڈ ہے کیا اور کس طرح آتا ہے۔ 70 سے 80% یورک ایسڈ جو ہے وہ ہمارے جسم سے خود ہی نکلتا ہے۔ کس طرح نکلتا ہے کہ ہمارا نیچرلی خربوں اربوں سیل سے ہماری باڈی بنی ہے، جسم بنا ہوا ہے۔ تو کچھ سیل ڈیلی ٹوٹتے ہیں اور کچھ سیل نئے بنتے ہیں۔ جو سیل ٹوٹتے ہیں نا، اس سے کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو ہم پیورین کہتے ہیں۔ پیورین سے جو ہے وہ یورک ایسڈ بنتا ہے۔ تو وہ 70-80% تو نیچرل ہے۔ یہ جگر میں جا کے لیور میں بنتا ہے اور لیور سے پھر خون میں جاتا ہے، وہاں سے گردے اس کو باہر ایکسکریٹ کر دیتے ہیں پیشاب کے ذریعے۔ تو باقی جو یورک ایسڈ بنتا ہے وہ بڑی مزے کی بات ہے کہ پہلے سارے ڈاکٹر بھی اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بنتا ہے ریڈ میٹ سے، لال گوشت سے بنتا ہے، بڑے گوشت سے، سبزیوں سے بنتا ہے، دالوں سے بنتا ہے، دودھ سے بنتا ہے، انڈے کی زردی سے بنتا ہے۔ ایسا بالکل بھی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی بنتا ہے، ہماری کچھ غذائیں ایسی ہیں جن سے بنتا ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ کون سی غذا ہے جس سے یہ زیادہ بنتا ہے۔ تو 70-80% تو قدرتی بنتا ہے، جو باقی 30% بنتا ہے وہ کہاں سے بنتا ہے؟ وہ اب جو نئی تحقیق آئی ہے اس کے مطابق وہ بنتا ہے گلوکوز سے، اور اس سے بھی زیادہ فرکٹوز سے۔ فرکٹوز کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک فرکٹوز سیرپ یا ہائی فرکٹوز کارن سیرپ ایک بہت زیادہ ہے۔ یہ تمام بیکری میں، تمام حلوائیوں میں، تمام چیزوں میں یہی استعمال ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اسی میں ہوتا ہے۔ جس طرح فرکٹوز نام سے ظاہر ہے، یہ فروٹ میں سے نکالا جاتا ہے، یہ فروٹ میں ہوتا ہے۔ یہ کوئی قدرتی یا وٹامن اس میں نہیں ہوتے۔ یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے، جو کہ اس سے چونکہ شوگر زیادہ نہیں ہوتی تو وہ کلیم کرتے ہیں جی یہ شوگر فری ہے، اس سے شوگر نہیں ہوگی۔ لیکن یہ دوسرے نقصانات بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جگر کو اس کو میٹابلائز کرنے، ہضم کرنے کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے، پھر وہ اس کو جا کے کنورٹ کرتا ہے ٹرائیگلیسرائڈ میں یا باقی چیزوں میں، یا یورک ایسڈ میں کنورٹ کرتا ہے۔ اب جو نئی تحقیق آئی ہے وہ یہ ہے کہ گلوکوز، جس کو کاربوہائیڈریٹ ہم کہتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ بھی فرکٹوز میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب فرکٹوز ٹوٹتا ہے تو پھر وہ یورک ایسڈ بڑھاتا ہے۔ یعنی اگر آپ ضرورت سے زیادہ بیکری کی چیزیں، ریفائنڈ چیزیں جو کھائیں گے، جس طرح ہے نان، کلچا، روٹی کے علاوہ جو چکی کے آٹے کی روٹی ہے وہ نہیں ہے، باقی روٹی اگر کھائیں گے اور زیادہ کھائیں گے، چاول کھائیں گے، تو یہ سارے کاربوہائیڈریٹ ہیں، سارے فرکٹوز میں چینج ہو گئے، یورک ایسڈ بناتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ فرکٹوز جو نکلتا ہے یہ عام پھلوں میں اور جوس میں ہوتا ہے۔ یہ اور جتنی بھی بوتلیں ہیں، سوڈا کی بوتلیں یا کوکا کولا ہے، باقی بوتلیں جتنی بھی ہیں، اس میں فرکٹوز بنتا ہے، اس سے یورک ایسڈ آپ کا بڑھتا ہے۔ تو ہم جو چیزیں کھا رہے ہیں، ہم اگر وہ چھوڑ دیں تو ہمارا یورک ایسڈ آٹومیٹیکلی نیچے ہونا شروع ہو جائے گا، اور یورک ایسڈ نیچے ہوگا تو آپ کے گردوں کی بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں، دل کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، بلڈ پریشر سے بچ سکتے ہیں، جوڑوں کی دردوں سے آپ بچ سکتے ہیں، پٹھوں کی دردوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ایون کہ یہ جو جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، فرکٹوز، کاربوہائیڈریٹ، یہ ایک بیماری ہوتی ہے الزائمر، دماغ کی بیماری ہوتی ہے، جس طرح بھول جانا کسی چیز ہے، وہ بھی انہی چیزوں سے زیادہ ہوتی ہے، انہی چیزوں کے کھانے پینے سے ہوتی ہے۔ تو ان کی جو مقدار ہے اس کو کم از کم استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارا لیور جو ہے، جگر جو ہے، ایک دن میں 15 گرام سے 20 گرام تک میکسیمم فرکٹوز جو ہے اس کو میٹابلائز کر سکتا ہے، یعنی اس کو دوسری شکل میں تبدیل کر کے پانی پیشاب کے ذریعے خارج کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس سے زیادہ فرکٹوز کھائیں گے تو نقصان کیا ہوگا کہ یورک ایسڈ بھی بڑھے گا، آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ بھی بڑھے گا، آپ کا برا کولیسٹرول بھی بڑھے گا، آپ کا موٹاپا بھی بڑھے گا، اور شوگر ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ فرکٹوز یا یہ بنی ہوئی چیزیں جو ہیں نا، یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کیوں ہائی فرکٹوز کارن سیرپ یہ بیکری والے استعمال کرتے ہیں؟ ایک تو اس میں فرکٹوز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے،
دوسرا وہ عام چینی سے گڑ شکر سے 6 گنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ سستا پڑتا ہے۔ تو وہ سستا پڑتا ہے تو وہ ان کے لیے ہی چاندی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو کھلائے جا رہے ہیں اور بیمار ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم بھی کھا رہے ہیں۔ ہم بڑے مزے سے کیک کھاتے ہیں، بیکری کی چیزیں کھاتے ہیں اور ڈرنکس پیتے ہیں، کولا پیتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے فیٹی لیور کی، اصل وجہ یہ ہے انسولین ریزسٹنس کی، اصل وجہ یہ ہے یورک ایسڈ کی۔ تو یہ ہم کم کر دیں تو کچھ نہیں ہے۔ باقی ریڈ میٹ آپ ہفتے میں 2 دفعہ کھا سکتے ہیں۔ انڈے کی زردی سے بالکل یورک ایسڈ نہیں ہوتا، یہ جتنی مرضی آپ کھائیں، روزانہ 4 سے 6 انڈے زردی سمیت کھائیں، کوئی فکر نہیں۔ ڈرائی فروٹ کھائیں، سبز پتے والی سبزیاں بھی کھائیں۔ جو ہم کھجور ہے، اس کو کتنا زیادہ ہم سمجھتے ہیں، یہ انجیر ہے، یہ اس میں اتنا زیادہ فرکٹوز ہوتا ہے کہ اگر آپ 2 یا 3 کھجوریں کھا لیں تو جو پورے دن کی ہماری فرکٹوز کی جو لیور کو میٹابلائز کرنے والی طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں یہ کھجور جو ہے یہ تو بڑی سنت ہے اللہ کے نبی کی، لیکن سنت ضرور ہے، لیکن اس کو مقدار اس کی کم کریں۔ سب سے کم فرکٹوز والی جو پھل ہے نا، وہ ہے امرود ہے، یا تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ اورنج ہے، یہ جس طرح مالٹا ہے، موسمی ہے، یہ اس میں ہے، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سیب میں بہت زیادہ ہے، اور باقی فروٹ میں تو بہت ہی زیادہ ہے۔ تو سب سے زیادہ جو فرکٹوز ہے وہ کشمش میں ہے، یہ عام سونگی جو ہم استعمال کرتے ہیں، میوہ استعمال کرتے ہیں، اس میں بہت زیادہ ہے۔ ان چیزوں سے اوائڈ کریں، پانی زیادہ پئیں اور اپنا ٹیسٹ کرائیں۔ ٹیسٹ میں آخری بات یہ کروں گا کہ اس کا صحیح ٹیسٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے کا پیشاب اکٹھا کر کے وہ لیبارٹری میں دیں۔ اس میں اگر آپ کا یورک ایسڈ زیادہ آئے یا کم آئے تو پھر آپ سمجھیں کہ مجھے دوائی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ خدا حافظ۔